اللہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں اور انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اصل میں گھبرائے گئے کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم خالی اخبار پڑھ رہے ہو، تم ٹی ویاں دیکھ رہے ہو، تم خالی موبائلہ دیکھ رہے ہو، اور تم جو ہے موبائل اور واٹس ایپ اور اس یوٹیوب پر سوشل میڈیا اور خالی میڈیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تم نے کبھی نگاہ ان سے اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی کہ اوپر کوئی بڑا بادشاہ ہے جو یہ سارا نظام کائنات چلانے والا ہے۔ تمہاری نگاہوں کا پانی مر گیا، اس لیے تم نے یقین صرف یہ جھوٹی خبروں پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون جیسا رب کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے ڈبا ڈبا کے مار دیا ہے، تو وقت کے رہنے والوں کی کیا حقیقت ہے اس اللہ کے دربار میں؟ وہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑی قوت والا، بہت بڑی طاقت والا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کل جو ہمارا رب تھا، بولو آج بھی وہی موجود ہے، زندہ جاوید ہے، وہ ہمارا محافظ ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ضرورت یقین محکم کی ہے، یقین کامل کی ہے، اللہ کے ذات پر یقین کامل رکھنے کی ہے کہ اللہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین پر ہم سب کا ایمان ہے اور ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اصل ایمان کے یہی دو بول ہے، جس کے بعد یہ بولنے والا ایمان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہر عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور کلمے پڑھے بغیر کتنے ہی اعمال کیے تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل، چاہے اس نے کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیا ہو، نہ معتبر ہے نہ قبول ہونے والا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کے ساتھ اس پاک کلمے کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور خوب اللہ کی ذات عالیہ پر اعتماد کامل کے ساتھ گواہی دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کے ساتھ پورے ایمان مفصل پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یعنی قیامت کے دن پر۔ بھائیو، جب ہمیں خیالات ستانے لگے کہ اب ہمارا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، گھر کے حالات ہمارے خراب ہیں، گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہمارے کاروبار نہیں، تجارت نہیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، اگر آپ کسی حالات میں مبتلا ہیں، آپ کو کورٹ کچہریوں کا ڈر، خوف محسوس ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اب اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کے لیے ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے، علاج معالجے کی کیا صورت ہوگی، اگر آپ حکومتوں کی طرف دھیان دیں
تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات گشت کر رہی ہوگی کہ اب حالات تو بڑے بد سے بدتر ہو گئے کہ ہمارے تعلقے سے لے کر ضلع اور ضلع سے لے کر مہاراشٹر اور پھر ہمارا پورا ملک یہ سارا ایک رنگ میں رنگ گیا، حکومتیں تبدیل ہو گئی اور ظالم اور فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ میں ساری حکومتیں چلے گئی۔ اب ہمارا کیسے ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، اور جب ایسے خیالات اور وسوسے ہمیں پریشان کر رہے ہو، فوراً اس وقت ابھی جتنی باتیں پڑھ کر بتائی گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب وسوسے ستائے تو حکم ہے کہ ہر شخص اپنے زبان سے یہ جملہ کہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر خوب جم جائے، اڑ جائے، مضبوط رہے کہ یہ سب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم پہلے بھی کبھی مخلوق پر ایمان نہیں لائے، آج بھی نہیں ہے، اور موت تک اور قیامت تک ہم کبھی بھی مخلوق پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان ایسی طاقت پر ہے جو یہ ساری طاقتوں کو پیدا کرنے والی ہے، ان کو جب چاہے وہ فیل کر سکتی ہے، جب چاہے ان کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے، ان میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اللہ بہت بڑی قدرت، بہت بڑی طاقت، بہت بڑا بادشاہ، اللہ رب العالمین کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ ذات وہ ہے، یا من امرہ بین الکاف والنون، اللہ کا حکم صرف کاف اور نون کے بیچ میں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو صرف کاف اور نون یعنی کن کہہ دیتا ہے، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بڑی بڑی حکومتوں کو بدل دینا، بڑی بڑی طاقتوں کو بدل دینا، فرقہ پرست طاقتوں کے دلوں میں محبتوں کو ڈال دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا قادر مطلق بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اب ہمارا کیا، کیسا، حالات کیسے ہوں گے۔ اس سے بدتر حالات ماضی میں آ چکے، اس سے برے حالات ماضی میں آ چکے، بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ محافظ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں کیا تھا، ہم وہ صحابہ کی یادیں تازہ کریں اور وہ یقین محکم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ بات یاد دلائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا، ارے سارے دشمن تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب تمہارے لیے مسئلہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو صحابہ کی حالت بجائے بدتر ہونے کے، وہ اس وقت زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ یہ یقین کر کے کہتے تھے، اب تو اللہ کی قدرت کو دیکھنے کا موقع آیا ہے، اب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھنے والے ہیں۔ اور بے اختیار ان کے زبان سے نکلتا تھا کہ اب اس وقت اسباب ایک ساتھ جمع دنیا کے پاس ہو رہے ہیں، ان کی طاقتیں، فرقہ پرست قومیں ایک ساتھ ہو رہی ہے، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ظاہر میں نہ زر نہ زور نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ جب اللہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان کے ایمان میں زادتہم ایمانا، قرآن کہہ رہا ہے، ان کو تو جب حالات آتے تھے تو ایمان میں ترقی ہو جاتی تھی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اب تک تو نگاہ اسباب پر جاتی تھی، اب نگاہ براہ راست اللہ پر جانے والی ہے۔ اللہ پر نگاہ، اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، آج کا پیغام پوری امت مسلمہ کے نام، ہمیں ذرہ برابر بھی ولا تہینوا ولا تحزنوا، کم ہمت مت ہو، غمگین مت ہو، وانتم الاعلون، سر بلندی ایمان والوں ہی کے حق میں اللہ نے لکھ دی ہے، یقیناً سر بلندی ہو کر رہیں گی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کامل ہر وقت ہر جوان کا، بوڑھوں کا، مردوں کا، عورتوں کا رہنا چاہیے۔ یہ روڑوں پر رہ کر
اخبار کی خبریں پڑھنے والے، رات دن موبائلوں میں مبتلا رہنے والے، ادھر ادھر ٹیلی ویژن کی چلر باتوں پر یقین رکھنے والوں کا کام ہے کہ ان کا پھسپھسا ایمان اور عقیدہ ہے، اس لیے وہ کسی بھی مجلس میں یا تو ڈراتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی ذات عالیہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ارے یہ موبائلوں کو لے کے پھرنے والوں کا کیا اعتبار؟ اعتبار اس ذات کا ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہے، اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات میں بچھائی ہے، پورے کائنات کا وہ انتظام کر رہا ہے، تو وہ اللہ، وہ خالق اور مالک ہمیں بیکار نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ہماری نگاہ ہر وقت اور ہر اعتبار سے صرف اور صرف، سب بولو کس بات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ذات عالیہ پر ہونا چاہیے۔ سنیے اور دیکھیے، واقعات اس کے شاہد ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید، ان کو کہا گیا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جس طرف ہوتے تھے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، اور بڑی بڑی وہ جو ہے جنگوں میں جیت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے عجیب ان کو ملکہ اور ہنر عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک مقام کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ گورنر سپہ سالار بن کر گئے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مدت تک رہے، کافی انہوں نے جنگیں لڑی اور زبردست کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ اچانک امیر المومنین کا فرمان جاری ہوا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے نام کہ خالد، یہ ہمارا قاصد تمہارے پاس آ رہا ہے، اس خط کو کھولنا اور اس میں پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد جیسے ہی خط تم نے پڑھ لیا تو اس میں یہ خط پڑھتے ہی یہ خط جو ہے ان کے حوالے کر دینا، اور یہ طے سمجھ لینا کہ جن کے ہاتھ ہم خط بھیج رہے ہیں اب تمہاری جگہ پر وہ سپہ سالار اور وہ گورنر رہیں گے، ہم تم کو معزول کر رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ معزول کر رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا بہادر اور جری آدمی رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے معزول کر دیا، اب رہا مسئلہ تمہارے لیے تو دو تجویزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میرے پاس آؤ، اور یہاں پر ہمارے پاس عام لوگوں کی طرح تمہیں رہنا ہے، اور اگر وہیں پر رہنا ہے تو ان کے ماتحت رہ کر تم کو کام کرنا ہے، اب عہدہ تمہارا ختم کر دیا جاتا ہے۔ بولو بھائیو، کسی کی غیرت اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نگاہ نبوت ان کے دل پہ پڑی ہوئی تھی، ان کی پوری طرح سے اللہ رب العالمین نے تربیت فرمایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، امیر المومنین کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مجھے اب وہاں بھی آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے حکم کے مطابق جن کو آپ نے گورنر بنایا ہے انہی کے ماتحت میں ادنا سا خادم بن کر یہی کام کرتا رہوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ اور کام کرتے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ گورنری آپ نے چھوڑ دی اور ماتحتی کو قبول فرما لیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ جواب دیا، جب مجھے گورنر اور سپہ سالار بنایا گیا تھا تب بھی میں اللہ ہی کے لیے کام کر رہا تھا، اور اب جب مجھے ادنا سا خادم بننے کا موقع مل رہا ہے اب بھی میں اللہ ہی کے لیے کام کرنے والا ہوں۔ جب پہلا بھی کام اللہ کے لیے تھا تو اب بھی تو اسے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو انہوں نے جواب دے کر دیکھیے کیسا انہوں نے یقین پوری قیامت تک آنے والے انسانیت کا دل ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ عہدوں اور کرسیوں پر نگاہ مت رکھو۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے، دھیان سے سنیے اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت حالات تو کٹھن تھے، وقت ایسے مضبوط سپہ سالار کی
اور مضبوط قائد کی ضرورت اس وقت تھی، اور ایسے موقع پر آپ نے اتنے زبردست مضبوط سپہ سالار کو ہٹا دیا، اور اس کے وجہ سے انہوں نے کئی ایسی جنگیں انہوں نے جو ہے کامیاب بنا دی، اور ایسے موقع پر آپ نے ان کو ہٹا دیا۔ امت کے لیے تو ان کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا واقعی آج کے حالات پر وہ فٹ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی وہ جو ہے ہم کو کامیابیاں تو دلا رہے تھے، کامیابیاں تو دلا رہے تھے آگے آگے بڑھتے بڑھتے، لیکن ان کے کامیابیوں کی وجہ سے امت کا ایمان خراب ہو رہا تھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہا اس وجہ سے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا تھا کہ جدھر خالد ابن ولید رہیں گے بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو اللہ سے نگاہ ہٹ کر خالد ابن ولید پر جم رہی تھی۔ میں نے ان کو ہٹا کر تمہاری کامیابی کے بارے میں تو تم سوچ سکتے ہو، لیکن امت کا ایمان بچانے کا میں نے کام کر لیا کہ تمہیں نگاہ کسی کے عہدے پر آنے پر اور عہدے سے معزول ہونے والے پر تمہیں نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہر حالت میں بولو تمہیں نگاہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ذلت کے نقشوں میں رکھ کر بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ ذلیل کرنے پر آئے تو پھر عزت کے نقشوں میں رکھ کر بھی ذلیل کر کے بتاتا ہے۔ اللہ بہت بڑی قدرت، بہت بڑی طاقت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ میرے بھائیو، اس وقت آپ ہم سب کلمہ پڑھنے والے پوری زمین بھر گئی، اتنے لوگ ہو گئے۔ آج کا یہ سوال ہے، پوری زمین بھر کے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، لیکن جس یقین کے ساتھ اللہ کو ماننا چاہیے تھا، اس یقین کے ساتھ اللہ کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں زمین؟ کلمہ پڑھنے والے تو زمین بھر گئی، لیکن وہ یقین کامل، یقین محکم کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ وہ قادر مطلق بادشاہ ہے، وہ ہر اعتبار سے قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حکومت کس کی چل رہی ہے، وہ عزت ایسے موقع پر رکھ کر بھی وہ عزت دینے پر قادر ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، اللہ نے بے شمار ایسے واقعات بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تنہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعات قرآن میں اسی لیے کہ پڑھو، اس سے یقین بناؤ، مضبوط رکھو، ایسے حالات میں مایوس مت ہو، کم ہمت مت ہو، اور یہ وہ جلال اور جبروت رکھنے والی قدرت پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اس وقت فرعون کی حکومت تھی، اور ایسی ویسی حکومت نہیں تھی۔ وہ سب کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں صرف بادشاہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا، اور رب کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پاس کیسی بڑی بڑی ندیاں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، تجری ہذہ الانہار، یہ ساری نہریں میرے پاس سے بہتی ہے، سارا حشم و خدم میرے پاس ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ انہم لشرذمۃ قلیل، وہ تھوڑی سی جماعت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا ان کے چکر میں مت آؤ، ان کے غوطے میں مت آؤ، ان کے باتوں میں مت آؤ۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکا رہا ہے۔ دھیان سے سنو بھائیو، بولو وقت کا فرعون اپنی رعایا کو بہکا رہا ہے، وقت کا فرعون بہکا رہا ہے، اپنی ساری رعایا کا ذہن خراب کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تم جو ہے بس یہ ہے کہ میرے ماننے والے بنو، تم کو جو چاہے ملے گا۔ وقت کا فرعون کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر عبرت پکڑنے کے لیے اللہ نے یہ ایسے واقعات بیان فرما دیے کہ دیکھو یہ تو بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ کسی کے دھوکے میں مت آؤ، موسیٰ علیہ السلام کے چکر میں مت پڑو، چونکہ موسیٰ انہم لشرذمۃ قلیل، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں،
یہ زمین پر تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ کیا کرنے والے، باقی سب میرا ہے، میں ہوں تمہارا رب۔ یہ فرعون کا دعویٰ، اور سب کو وہ بہکا رہا ہے، اپنے چکر میں لانے کی فکر میں ہے، اور سب کو اپنی طرف موڑنا چاہ رہا ہے۔ لیکن بھائیو دھیان سے سنو، اندازہ لگاؤ، اب اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ اسباب نظر آتے ہیں، نہ زور نظر آتا ہے، اور سب کچھ ادھر فرعون کے پاس نظر آتا ہے۔ واقعہ یہ بنا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اب بات یہ بنی کہ ایک دن طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور فرعون اس کی ذات کی دعوت دے رہا ہے۔ مقابلے کا دن طے ہوا، طے ہونے میں بات یہ بنی کہ دونوں کا جو ہے اب یہاں پر ایک طرح کا جادو کا کھیل بتا دیا جائے۔ چنانچہ فرعون اپنی طاقت کے ساتھ پورے فرعونیوں کو لے کر آیا، اور وہاں پر اس نے سارے اژدے اور سانپ جتنے ہو سکتے تھے سب کے سب اپنے ساتھ لے کر آئے۔ دھیان سے سنو بھائیو، سب اژدے لے کر آیا، ایک میدان طے ہوا، اور اس میں جو ہے سارے اژدے اور سانپ، سارے جادوگر آئے، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، انہوں نے سب کے اژدے اور سانپ بنائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے، تنہا ہے، ان کے پاس صرف ایک عصا تھا۔ اب دھیان سے سنو، اتنے سب ہونے کے بعد سارے کے سارے سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ فرعون جو بول رہا ہے، دکھا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے چکر میں مت پڑنا۔ ٹھیک ہے رب، بات مانتے ہیں، اب کیا کروں اس کا مقابلہ اللہ کیسے کیا جائے؟ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو ہاتھ میں کیا تھا، وہ بھی پھینک دو، وہ بھی ڈال دو۔ اب عقل یہ کہہ رہی ہے، عجیب بات ہے، کم سے کم عصا ہے تو آنے والے سانپوں کو مار تو دیا جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نیچے عصا ڈال دیا، اللہ اکبر، ان کے پاس کا ایک ہی یہ تو عصا تھا، لیکن ڈال دیا، ادھر لاکھوں اژدے بن کر دوڑ رہے تھے، اور یہ ایک عصا تھا، لیکن کہتے ہیں ایک عصے کا اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ جتنے لاکھوں سانپ اور اژدے بن گئے تھے، ایک لقمہ بنا کے سب کو نگل لیا، لقمہ بنا کے نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جو چیز نظر آتی ہے یہ دھوکہ ہے، ایسی ذات پر یقین رکھو جو کہتا بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا ہے، اس کے پاس کیا نہیں تھا، تخت تھا، تاج تھی، سب کچھ تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غالب کر دیا، اور غالب ہی نہیں فرما دیا، جتنے وہاں جادوگر جمع ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے جادوگروں نے وہیں پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ہم سب ایمان لائے۔ پورے جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دعوت دی۔ وقت کے بڑے بڑے فرعون پہلے سے آئے، لیکن بھائیوں حق کی طاقت کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ آپ کو یہی حق کے ساتھ رہنا اور اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلے، فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ موسیٰ غالب آ گئے، اب اس نے پورا تخت و تاج دوڑا دیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے مقابلے کے لیے فرعون پورے لشکر کے ساتھ اب میدان میں خود ہی اتر چکا ہے، لہذا راتوں رات تم سب اب یہ جگہ کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 بنی اسرائیل تھے، 70,000 کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے۔ اب دھیان سے سنو، ادھر فرعون کا لاؤ لشکر، فرعون کی قوت، فرعون کی طاقت، وہ وقت کا فرعون، وہ خالی بادشاہ نہیں، وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا نہیں تھا اس کے پاس، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے نکل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو سامنے دریا، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون اور فرعون کا لشکر۔
اب ظاہر ہے بات یہ ہے کہ نہ آگے جاتے بنتی ہے نہ پیچھے پلٹتے بنتی ہے. اب مسئلہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو جو ہے نقصان میں ڈالو، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن سارے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے، فرعون بھی پیچھے ہے، دریا چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے، اب ہم پکڑے گئے، مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، ان معی ربی، اس کے ساتھ لاؤ ہے، اس کے ساتھ لشکر ہے، اس کے ساتھ طاقت ہے، اس کے ساتھ ہتھیار ہے، اس کے پاس جو ہے سواریاں ہیں، اس کے پاس سب ہے. ان معی ربی، بولو میرے ساتھ میرا رب ہے. جس کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ سب کو برباد کر دیتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اللہ نے کہا، کیا کہا؟ موسیٰ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، یہ سامنے جو دریا نظر آ رہا ہے، یہ دریا پر مارو، دریا پر مارو. دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری. لاٹھی مارتے ہی 12 قبیلے تھے، ایسے 12 راستے بن گئے، اور ایسے شیشے کی طرح سے ادھر والے ادھر والے کو، ادھر والے ادھر والے کو، ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، اور سارے کے سارے 12 قبیلے اندر داخل ہو گئے. چل دیے، چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار فرما دیا. ادھر دریا کے پار موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ادھر باہر نکل گیا، اور ادھر اب فرعون دریا میں آ کر یہ دریا میں کود گیا. اس نے کہا کہ چاند سے اچھا ہے، اور راستے تو پورے بنے بنائے ہیں، اس لیے پورا لشکر دریا میں اتر گیا. اب دھیان سے سنو، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوائے ان کے 70,000 لوگوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اسباب کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پار فرما دیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر بیچ لشکر میں بیچ دریا میں پہنچ گیا، اللہ نے دریا کو حکم فرمایا، دریا جس پانی سے تو نے میرے موسیٰ کو اور میرے موسیٰ کے ماننے والوں کو بچایا، اسی پانی سے فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو تجھے تباہ برباد کر دینا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا، دریا مل گیا، ملیا میٹ ہو گیا. اتنا ملیا میٹ ہو گیا کہ جب موت کو آ کر پہنچا تو وہاں پر مرتے مرتے کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. اللہ نے کہا خبردار، اب تیرا ایمان بھی قبول نہیں، تجھے تو ڈبو ڈبو کے مارا جانے والا ہے. اللہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں اور انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اصل میں گھبرائے گئے کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم خالی اخبار پڑھ رہے ہو، تم ٹی ویاں دیکھ رہے ہو، تم خالی موبائلہ دیکھ رہے ہو، اور تم جو ہے موبائل اور واٹس ایپ اور اس یوٹیوب پر سوشل میڈیا اور خالی میڈیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تم نے کبھی نگاہ ان سے اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں اٹھائی کہ اوپر کوئی بڑا بادشاہ ہے جو یہ سارا نظام کائنات چلانے والا ہے. تمہارے نگاہوں کا پانی مر گیا، اس لیے تم نے یقین صرف یہ جھوٹی خبروں پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا اور کیسا ہوگا. تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون جیسا رب کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے ڈبا ڈبا کے مار دیا ہے. تو وقت کے رہنے والوں کی کیا حقیقت ہے اسے اللہ کے دربار میں. وہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑی قوت والا، بہت بڑی طاقت والا. مسلمانوں، نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ کیا ہونے والا ہے، کل جو ہمارا رب تھا بولو آج بھی وہی موجود ہے، زندہ جاوید ہے، وہ ہمارا محافظ ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ضرورت یقین محکم کی ہے، یقین کامل کی ہے، اللہ کے ذات پر یقین کامل رکھنے کی ہے کہ اللہ بہت بڑی طاقت ہے اور اللہ ایسا محافظ ہے کہ بھائیو آپ بات سمجھیں تو سمجھ میں آئے گی. دشمنوں کے بولتے ہیں نا، دشمنوں کے داڑ میں رکھ کر حفاظت کرنے کا گر اگر جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. آئیے قرآن پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور. ادھر فرعون، انہیں تو رب کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور اس کو پتا چلا تھا کہ میرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت کا تختہ پلٹنے والا ہے. اس کو کاہنوں نے بتا دیے تھے، تو اس نے ہزاروں بچوں کو یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی گردن کاٹ ڈالتا تھا.
ہزاروں بچوں کی گردن کاٹ دیا، عورتوں کو زندہ رکھ کر ان کو غلام اور باندیا بنایا کرتا تھا۔ یہ فرعون کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ اللہ ایسے حالات میں یہ واقعات پیش کر کر ایمان اور یقین بنانا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کم ہمت مت ہو، بزدل مت بنو، پریشان مت ہو۔ تمہارا خدا تمہارا محافظ ہے۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کیا، وہی اللہ آسمان اور زمین کے پیٹ میں بھی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ بڑا قادر مطلق بادشاہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کی ماں تو اس کو برابر دودھ پلاتی رہے۔ جو عام بچے کاٹے جا رہے، ذبح کیے جا رہے، تیرا بچہ نہیں ذبح کیا جانے والا ہے۔ بولو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک عورت کو کہہ رہا ہے۔ عورت کے ذریعے سے اللہ ساری عورتوں کا، سارے مردوں کا، جوانوں کا، بچوں کا ایمان اور یقین بنانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت ہے لیکن اسے اللہ کہہ رہا ہے ان ارضعی، دودھ پلاتے رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر معلوم ہونے لگے کہ کہاں فرعون میرے گھر بھی پہنچ جاتا ہے اور میرے بچے کو پکڑ کے لے جا کر ذبح کر دے گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمِّ، دھیان سے سنو بھائیو، اللہ کیا بتا رہا ہے۔ اگر تجھے ڈر معلوم ہونے لگے کہ میرے بچے کو بھی آپ پکڑا جائے گا اور اس کی گردن ذبح کر دی جائے گی، قرآن میں ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تجھے اس پر ڈر معلوم ہونے لگے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو چاہیے کہ تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ بولو، حفاظت کی گود سے نکال کر، عام زبان، دل، دماغ، نگاہ کہہ رہی ہے فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دے۔ ظاہر ہے دریا میں تو ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا بچہ۔ ماں نے ایک باکس بنایا اور باکس بنا کر اس میں بچے کو رکھ دیا، اور بچے کو رکھ کر ماں ہوتی ہے کیسا حساس دل۔ اور سنو اللہ کیا فرما رہا ہے، فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو تو دریا میں ڈال دے، اور ڈالنے کے بعد يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے جب تو دریا میں ڈالے گی تو اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن ہے۔ پہلے ہی اللہ بتا رہا ہے، یہ قرآن میں ہے، اس بچے کو وہ پکڑے گا جو خود اس بچے کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ بچے کو پکڑے گا۔ فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دیں، اور دریا میں ڈالنے کے بعد يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے دریا میں ڈال دیا باکس میں بنا کر۔ اتفاق ایسا ہوا، صبح سویرے فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، وہ جو ہے دریا کے کنارے سیر و تفریح کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں اچانک دیکھا ایک باکس بہہ کر آ رہا ہے، باکس بہہ کر آ رہا ہے۔ فوراً غلام کو، وزیر کو حکم دیا اسے پکڑ کے لایا جائے۔ پکڑ کے لایا گیا، کھولا گیا، اس میں خوبصورت بچہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قادر مطلق بادشاہ تو کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ آج کے ایسے حالات میں وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کیسا تمہارا محافظ ہے۔ فرعون نے پکڑ لیا۔ اب فرعون کی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ بھی اس کے ہاتھ میں لڑکا بن کر آتا ہے اسے ذبح کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر فرعون نے کہا کہیں یہ میرا تختہ پلٹنے کے لیے تو نہیں آیا، وہ کہیں یہ تو نہیں ہے وہ بچہ۔ بیوی نے کہا کدھر بھی ذہن آپ گھما دیتے ہیں، اول تو پہلے بانجھ ہے، تم کو بھی، ہم کو بچہ نہیں ہے، اپن اس کو پالیں گے، اپنا یہ بیٹا بن کے رہے گا۔ بیوی نے سمجھا دیا، اس کے بھی عقل میں بات آ گئی، اور عقل میں بات آنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے چلو لے کر چلتے ہیں اپنے گھر میں۔ پورے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جو بچہ اس فرعون کو کاٹنے والا ہے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پالا جا رہا ہے۔ اب فرعون نے وہ بچے کو اپنے گھر میں لے کر آیا، اور اپنے گھر میں لانے کے بعد بات یہ بنی کہ دودھ پلایا جا رہا ہے۔ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، دودھ ہی نہیں پیتا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، سارے دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔
کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے۔ رات بھر پریشان ہو گیا فرعون کہ کیا بات ہے، نیند، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اب یہ بچہ پریشان کرنے لگا۔ صبح آواز لگائی گئی کہ کوئی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا کر راضی کر دے۔ اب ادھر ماں گھر میں تھی، آپ اندازہ لگائیے ماں کا دل کیا ہو رہا ہوگا، میرے بچے کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ایمان تھا اللہ کے ذات پر کہ میرا اللہ محافظ ہے۔ بیٹی کو کہا بیٹی جا تیرے بھائی کو دیکھ کہیں وہ بادشاہ کے گھر میں تو نہیں گیا، اور دیکھ کر آ کیا حال ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے۔ جا کر بہن نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور دودھ پلاتے پیتا ہی نہیں ہے، تو بہن نے وہیں پر کہہ دیا کیا میں تم کو ایسی عورت نہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پیے گا؟ بس خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، جا جلدی سے لے کر آ۔ اب رات کا وقت ہے اور اس نے جا کر اپنی ماں کو جلدی سے بلایا، کہا امی تمہارا بیٹا، چلو دودھ پلانے کے لیے آئے۔ آج پہلی بار جیسے ہی سینے کو لگایا، بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، راحت ہو گئی، بچہ سو رہا ہے۔ اب دودھ تو پیا ہے، اب دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا اور پلانے کے بعد اب چلے جا رہی ہے، تو فرعون دوڑ کر کہہ رہا ہے ارے وہ عورت جو ہے، میں پریشان تھا، نیند نہیں تھی، مجھے سونے دو اور اس عورت کو روک کے رکھو۔ عورت کہتی ہے میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میری بیٹی ہے، میں اپنا وہیں پر خوش ہوں، میں یہاں رہتی ہوتی نہیں ہوں، تم جانے تمہارا بچہ جانے۔ اب وہ روکنے پر مجبور اور یہ جانے پہ مجبور۔ بالآخر فرعون نے کہلا بھیجا یہ بچے کو بھی تیرے ساتھ لے کر جا، اس کی مہینہ بھر کی جتنی تنخواہ ہوگی تیرے گھر پہ بھیج دی جائے گی، اس کی حفاظت کرنا یہ تیری ذمہ داری میں داخل۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَخَافِي، دھیان سے سنو بھائیو، دل پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رب کا یہ حکم سن کر۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ فرعون ہے، لاؤ لشکر ہے، ڈر مت، غم مت کر، ہم دوبارہ اس بچے کو تیرے گود میں لوٹانے والے ہیں، اور لوٹا کر ہم اسے نبی بنا کر دوبارہ بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ تم کسی دشمن کو یہ مت سمجھو کہ بس اب کیا معاملہ، نگاہ تمہاری بولو کس پر ہونا چاہیے؟ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، نگاہ تمہاری بولو کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر نگاہ، اللہ پر نگاہ، اللہ پر نگاہ۔ بھائیو، مردوں، جوانوں، جوان ہے تو ٹی ویاں، ٹیلی ویژن، موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر سے نگاہیں ہٹاؤ، نگاہیں ہٹاؤ، جسے جھک کر دیکھ رہے ہو وہاں سے اٹھاؤ، نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف، موسیٰ کے رب پر، موسیٰ کے ماں کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام کی بچپنے میں جس نے حفاظت کیا اس رب پر آج بھی نگاہ رکھو۔ وہ اللہ قادر مطلق بادشاہ تمہاری سب کی نگرانی کر رہا ہے، اسے سب معلوم ہے کہ پورے دھرتی پر، زمین پر، کس ملک میں، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ اگر کسی کا اس پر یقین نہیں ہے وہ کافر ہے، اسے سب معلوم ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میرے اوپر یقین رکھتے ہو کیا نہیں رکھتے ہو۔ یہ ساری باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ یقین کامل اللہ کے ذات پر تمہارا ہونا چاہیے۔ آخری بات سن لیجئے، پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور بتا دیا پورے جوانوں کو، جوانوں کی ٹیم کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو، خوف و ہراس میں مت رہو، نگاہ بس کس پر رکھو؟ بولو اللہ پر رکھنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم نے نگاہ سوشل میڈیا پر، ریڈیو پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پر، اخباروں پر اتنا تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے کہ اب کیا، اب کیسا؟ ارے کچھ نہیں، بولو کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ گزشتہ کل کوئی تھا تب بھی اللہ تھا، آج کوئی ہے تب بھی اللہ ہے، آئندہ کوئی رہے گا تب بھی اللہ ہی اللہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، کوئی کہیں آئے جائے، کسی کا تختہ پلٹے، تختے پر کوئی آ کر بیٹھے، وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، انتظار کرو، گھڑی تمہارے حق میں آنے والی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے
تمہاری نگاہ بولو کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سارے مشرکین مکہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، بظاہر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ہی ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ جو باہر کے تھے وہ باہر رہ گئے اور ہجرت کے موقع پر غار ثور میں پہنچے۔ تفصیلی واقعہ ہے، مجھے صرف یہاں یہ بتانا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پہنچا دیا۔ غار ایک پہاڑ ہے، تقریباً 4 سے 5 ہزار فٹ اونچا بلندی پر وہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک بڑا پتھر ہے، یعنی اسی کا نام ہے غار۔ وہ پتھر میں ایک ایسا سوراخ ہے کہ اگر آدمی ایسا بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتا ہے اور لیٹ سکتا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، ایسا وہ پتھر وہاں بنا ہوا ہے۔ ایسی شان کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پتھر لا کے رکھ دیا۔ وہ پتھر تھا، اس غار پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق دونوں مل کے غار میں جاتے ہیں۔ لمبی تفصیلی بات کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہو گئے، اب دیکھیے اللہ انتظام کیسے فرما رہا ہے۔ بات یہ بنی کہ وہاں پر جیسے ہی اندر داخل ہو گئے، آج ابھی پہلا ہی دن ہے، اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مکڑیاں آئی اور مکڑیوں نے جالے تن دیے، پورا جالا بن گیا، منہ پورا بند کر دیا۔ کبوتر آ گیا، کبوتر نے انڈے دے دیا، کبوتر بازو میں بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہا ہے، کبوتر نے انڈے دے دیا، مکڑیوں نے جالے تن دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے، دشمن پوری طرح سے وہاں تک آ گئے اور اب قریب تھا کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اندر تشریف فرمائے۔ اب دھیان سے سنو، اندر بیٹھے ہوئے تو اچانک حضرت ابوبکر کی نگاہ باہر پڑ گئی، ان کے قدموں کو حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، یہ آ گئے دشمن تو یہاں، اگر وہ بیٹھ گئے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ پر نگاہ تھی میرے بھائیوں، کیا دھیان تھا اللہ پر، کیا یقین تھا اللہ کے ذات عالیہ پر۔ دراصل اللہ وہ یقین آپ کو ہم کو سب کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، ابو بکر لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، صرف میرے ساتھ نہیں، تیرے میرے اور میرے پورے امت کے ساتھ، ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ قیامت تک۔ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا یہاں پر، علماء فرماتے ہیں کہ خدا کیسا قادر مطلق بادشاہ ہے کہ بڑے بڑے ایٹم بم بھی اتنی حفاظت نہیں کر سکتے جتنا کبوتر کے انڈوں نے حفاظت کر کے بتا دیا۔ اس کو دیکھ کے ہی واپس ہوئے نا، جنہوں نے ان کو وہاں تک لایا تھا، مشرکین ان کو کہنے لگے ارے بیوقوف ہے، یہاں لا کر ہمارا وقت ضائع کر دیا تم نے، چلو یہاں کوئی ہو سکتا ہے، یہ مکڑیاں جالا تن سکتی۔ ان کو اللہ نے نیچے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیا، محروم فرما دیا، دشمنوں کو واپس کر دیا۔ یقین جب اللہ کے ذات عالیہ پر ہوتا ہے تو بڑے بڑے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، شرط یہ ہے، بولو نا، یقین کس پر ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کا اہتمام شروع کر دیا؟ کیا ہم جتنے گناہ میں کل مبتلا تھے، آج ہم نے کسی گناہ سے توبہ کر لی؟ اللہ سے ہم نے معافیہ مانگ لی؟ زناکاروں نے زنا کرنا چھوڑ دیا، جوے پتے کھیلنے والوں نے جوے پتے چھوڑ دیے، شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی، اور بھائیوں حرام کاریوں میں مبتلا ہونے والوں نے حرام کاریوں کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ چند دن پہلے جو فجر کی نماز میں ہماری تعداد گھٹ گئی، کیا آج اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ ہمارے گھر کی عورتیں اپنی گودڑیوں سے باہر نکل رہی ہیں، ہمارے بچے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائیوں، خود ہی اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کلاڑیاں مار مار کر پیروں کو توڑ رہے ہیں اور گلا شکوہ کہیں اور کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی نگاہ اللہ کے ذات عالیہ پر ہونی چاہیے کہ ہمارا کرنے دھرنے والا بولو کون ہے۔ ہم سب طے کر لے، اب ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اپنے لیے نہ صحیح امت کے لیے، میرے بھائیوں یہ طے کر لو اور یقین محکم رکھو کہ
کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا یقین اللہ سے نہیں چھوٹے گا. آپ اللہ پر یقین رکھو, اسباب اللہ پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ بہت بڑی قوت اور طاقت ہے, ہیر پھیر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, دنوں کا ہیر پھیر اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ جب چاہے بدل دیتا ہے. اللہ بڑا غیور بادشاہ ہے. انشاءاللہ ہم اللہ پر یقین کامل رکھ کر اپنی پوری باطل زندگی کو اور آج تک کی زندگی پر سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. آج جتنا مجمع بیٹھا ہے, نماز کے بعد بھی سب, نماز کی جمعہ کی نماز کی پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے, 2 رکعت فرض ہے جمعہ کی نماز. جمعہ کے نماز کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ, اور اس کے بعد اور 2 رکعت سنت مؤکدہ, اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے. ہم نے فجر کی نماز ہی کتنے لوگوں نے نہیں پڑھی ہے. تو جتنے لوگ آئے کم سے کم نماز کے بعد اپنی پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے, اور پھر جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے وہ سب پڑھیں گے بھائی. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے.